ایک ایسا مقام جہاں باغات کی سرسبزی، دودھ اور شہد کی نہریں، یاقوت اور مرجان کے محلات اور روشنی کے ایسے مناظر ہوں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جائیں۔ ناظرین کرام، ان آیات سے ہمیں جنت کی وسعت اور کشادگی کا مزید اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت میں نہ ہی ذہنی الجھن ہوگی اور نہ ہی راستہ کھو جانے کا امکان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق جنت کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، تو کیا انسان اس جنت میں گم یا لاپتہ نہیں ہو سکتا؟ ناظرین کرام، سوچیں، ایک ایسا مقام جہاں باغات کی سرسبزی، دودھ اور شہد کی نہریں، یاقوت اور مرجان کے محلات اور روشنی کے ایسے مناظر ہوں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جائیں۔ یہ جنت ہے، ایک آخری، حتمی اور ابدی ٹھکانہ۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جو تجسس اور حیرت کو جنم دیتا ہے کہ اگر جنت اتنی وسیع اور شاندار ہوگی تو کیا انسان اس میں گم بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آئے گا کہ اہل جنت اپنے محلات، باغات یا نہروں کے بیچ اپنا راستہ بھول جائیں؟ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں جنت کو ایسے باغات کہا گیا ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ دوسری جگہ پر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 73 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، پرہیزگاروں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ناظرین کرام، ان آیات سے ہمیں جنت کی وسعت اور کشادگی کا مزید اندازہ ہوتا ہے۔ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایک کوڑا زمین بھی دنیا سے بہتر ہے تو جنت کی مجموعی وسعت کا کیا عالم ہوگا؟ معزز ناظرین، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جنت میں انسان راستہ بھول کیوں نہیں سکتا؟ اس کا جواب قرآن اور حدیث دونوں میں پوشیدہ ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا ماحول ایسا ہوگا جہاں نہ خوف، نہ حیرانی، نہ ہی کوئی بے چینی اور نہ ہی کوئی گمراہی ہوگی۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت میں نہ ہی ذہنی الجھن ہوگی اور نہ ہی راستہ کھو جانے کا امکان۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک روحانی نقطہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں گم ہونا ہمارے کمزور ذہنی پہلوؤں کی علامت ہے۔ کبھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کبھی راستے پیچیدہ لگتے ہیں، اور کبھی خوف اور وحشت ہماری توجہ کو بھٹکا دیتے ہیں۔ مگر جنت میں انسانی دماغ کامل اور مکمل ترین حالت میں ہوگا۔ قرآن پاک کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جب خوف اور غم کا وجود ہی نہیں ہوگا تو راستہ کھونے یا گم ہونے کی کیفیت ہی ختم ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، سائنس کی زبان میں اگر دیکھیں تو انسانی دماغ کی یادداشت، جگہ اور مقام کا تعین کرنے والا حصہ ہپوکیمپس دنیا میں محدود اور کبھی کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں یہ نظام مکمل، بے عیب اور ہمیشہ روشن ہوگا۔ نہ کوئی ذہنی بیماری، نہ کوئی بھول چوک، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمزوری۔ آپ جہاں جانا چاہیں گے وہاں لمحوں میں پہنچ جائیں گے، اور یہ کیفیت موجودہ فزکس سے ماوراء اور بہت بلند ہوگی۔ روحانی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو جنت میں انسان اپنی روح کے اصل سکون کو پا لے گا۔ دنیا میں روح ہمیشہ تلاش میں رہی، کبھی سکون چاہتی ہے، کبھی روشنی اور کبھی قرب الہی، مگر جنت وہ مقام ہے جہاں یہ تلاش ختم ہو جائے گی، اور جب تلاش ختم ہو جائے گی تو گم ہونا بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ گم ہونا ہمیشہ تلاش کی نشانی ہے۔ معزز ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں اپنے بندوں کو ہدایت بھی دیں گے اور ان کو یاد بھی دلائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ جیتے رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غمگین نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، یہ اعلان بتا رہا ہے کہ جنت میں نہ صرف جسمانی اور روحانی سلامتی ہوگی بلکہ ذہنی طور پر بھی انسان کبھی بھٹکے گا نہیں۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو کہ جنت کی وسعت اس قدر ہے کہ قرآن اسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں زمین و آسمان کے برابر بتاتا ہے۔ اتنی بڑی جنت میں اگر گم ہونا ممکن نہیں تو یہ بتاتا ہے کہ وہاں کا نظام صرف جغرافیائی نہیں بلکہ روحانی اور نوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں روشنی اور شعور انسان کی رہنمائی کریں گے، اور شاید وہاں راستے قدموں سے نہیں بلکہ دل کی خواہش سے طے ہوتے ہیں۔
اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال۔ اگر جنت میں گم ہونا ممکن نہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ ناظرین کرام ذرا سوچیں، ایک ایسا جہاں آپ کے دل میں ایک خیال آئے اور وہ حقیقت بن جائے، جہاں آپ کسی دوست یا رشتہ دار کو یاد کریں اور وہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے، جہاں کوئی ملاقات طے کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ارادہ کریں گے تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایسے ماحول میں گم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر جنت میں گم ہونا ممکن نہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ کا نور۔ معزز ناظرین، تو اصل بات یہ ہے کہ جنت میں گم ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ جنت میں وقت کی نہ الجھن ہوگی، نہ یادداشت کی کمزوری اور نہ خوف کی دھند۔ وہاں صرف روشنی، سکون اور اللہ کا قرب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے پرندوں کی آواز اس دنیا میں کب اور کہاں محسوس ہوتی ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔